السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں، آج آپ کے لیے بہت خاص ویڈیو لے کے آ رہے ہیں۔ جی ہاں، آپ کو پتہ ہے یوکرین اور رشیا کے درمیان کیا ہو رہا ہے، اور آپ کو یہ نیوز دیکھنی چاہیے کیونکہ بہت منافقت کی بو آ رہی ہے ان کی خبروں سے۔ ہمارے ملکوں میں کہتے کہ دیکھو خود کش حملے ٹھیک نہیں ہیں، یہ کیوں کرتے ہو، لیکن ادھر خود کش حملوں کو تالیاں بجا رہے، کہہ رہے دیکھو یہ ہیرو بندہ ہے جس نے خود کش حملہ کر کے اتنی لوگوں کی جان بچائی۔ لیکن جس ویڈیو میں آپ کی توجہ دینا چاہتا ہوں وہ ہے امریکہ کا CBS نیوز کا چینل، اس کا جو صحافی ہے دیکھو کس طرح کی بکواس اس نے کی۔ But this isn't a place, with all due respect, like Iraq or Afghanistan, that has seen conflict raging for decades. This is a relatively civilized, relatively European, I have to choose those words carefully too. اچھا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ دیکھو رشیا میں یہ ہو رہا ہے، یہ دیکھو عراق یا افغانستان میں ہوتا وہ تو وحشی لوگ ہیں، لیکن رشیا وہ تو ایڈوانس ملک ہے اور اس کے ساتھ ہماری جنگ ہو رہی ہے۔ ایک منٹ عراق اور افغانستان کو کہہ رہا ہے کہ وہ وحشی ہے، جاہل ہیں۔ اچھا، اس معاملے کی ذرا ہم تفتیش میں جاتے ہیں۔ امریکہ کے حملے سے پہلے جو عراق کی تعلیم تھی وہ 95% تھی۔ امریکہ کے حملے سے پہلے کوئی خود کش حملہ عراق میں نہیں تھا۔ جی ہاں، غور سے سن لو، بالکل ایک بھی نہیں۔ اور یہ آپ پروفیسر رابرٹ پیپ کی بک ڈائنگ ٹو ون میں بھی دیکھ سکتے ہو۔ اور اکنامسٹ انٹیلیجنس یونٹ کے مطابق جو عراق کا ویلفیئر اسٹیٹ، جو کلیان ہندی میں جو کہتے ہیں، وہ عرب ممالکوں میں سے سب سے ٹاپ جا رہا تھا۔ 92% لوگوں کو صاف کلین پانی ملتا تھا اور 93% کو فری ہیلتھ کیئر بھی ملتی تھی۔ تو دیکھتے آپ کتنے اعلیٰ اور ہائی رینک اور سیولائزڈ ہو۔ آپ لوگوں نے اجازت دی کہ آئسس کی طرح دہشت گرد لوگ گرو ہو سکیں۔ ISIL is a direct outgrowth of Al-Qaeda in Iraq that grew out of our invasion. پھر آپ نے ان کو سپورٹ کی اور پھر آپ نے ان کو اسلحہ دیا، اور یہ آپ ہی کی سورس میں سے ہے، اسکرین میں آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ آپ کی ڈی کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹس ہے۔ اور جو 2014 کی سینٹ رپورٹ ہے جو CIA کی ٹورچر کو ہائی لائٹ کرتی ہے، ٹورچر جو ہندی کے اندر اتیاچار کہتے ہیں یا بدسلوکی یا جو بھی کہو، جو قیدی تھے ان کو جدھر سے کھانا نکلتا ہے ادھر سے میش کر کے تو کھانا دیتے تھے، ان کو دیوار کے ساتھ چین کر دیتے تھے جب تک کوئی فوت نہیں ہو جائے۔ آپ جانتے ہوگے گل رحمان قیدیوں کو ننگا کر کے گھسیٹتے تھے، پنچ کرتے تھے، کک کرتے تھے، اور پھر ان کو قبر والے ڈبے کے اندر بند کر دیتے تھے اور دن گزر جاتے تھے۔ یہ اونچے لوگوں کا کام ہے یا جانوروں کا کام ہے؟ اور پھر آپ کے جو فوجی ہیں مردوں پر پیشاب کرتے تھے، اور جو اور مردے تھے جو بچ جاتے تھے ان کی انگلی کاٹ کے ٹرافی کی طرح سجاتے تھے۔ یہ بڑے سیولائزڈ لوگ ہیں جی۔ اور جو مین بات یہ ہے کہ باقیوں کو تبلیغ دیتے ہیومن رائٹس کے بارے میں، لیکن جب ڈاکیومنٹس کو دیکھو انہی ملکوں کو اسلحہ دے رہے ہیں۔ کیا بات ہے جی، واہ واہ، کتنے سیولائزڈ ہو۔ اور یہ جو جاہل بندہ ہے کہہ کے پھر ہنس رہا تھا کہ نہیں کوئی لوگ برا مانیں گے، جس طرح کوئی جو irrational بندہ ہے وہی برا مان سکتا ہے۔ Relatively civilized, relatively European, I have to choose those words carefully too. لیکن اگر آپ ایڈورڈ سعید کی جو بک ہے اس کا نام ہے اورینٹلزم، اس میں وہ بتاتے کہ جنگ کرنے سے پہلے جو لوگ ہوتے ان کو غیر انسانی اور دیگر بنا دیتے، کہ مطلب جانوروں کی طرح، کہ دیکھو یہ انسیولائزڈ لوگ ہیں، تو اگر انسیولائزڈ ہے تو ظاہر ہے ہم بھی سیولائز کریں گے نا۔ اور دیکھو عراق اور افغانستان میں یہی ہوا تھا۔ لیکن ایک سوال اٹھتا ہے کہ اگر آپ کہتے ہو یہ انسیولائزڈ گرے ہوئے لوگ یہ اگر یہ افغانز ہیں، تو پھر یہ کرتے پجامہ پہننے والے، زمین پر سونے والے، کہوہ پینے والے لوگ 20 سال ایک سپر پاور کے ساتھ انہوں نے جنگ جاری رکھی اور آخر میں ان کو ہرا کے گھر واپس بھیج دیا، یہ پھر سیولائز لوگوں کا کیا بنا؟ تو میرے بھائی بہنوں، جب کوئی اس طرح کی بات کرے ہمیں اتنے فیکٹس پتہ ہونے چاہیے کہ ہم اس بندے کو چپ لگائیں، کیونکہ جتنے مسلمانوں کو یہ تکلیف دیتے ہیں ان کی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے سامنے یہ اس طرح کی جاہل بات کر سکے اور ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں۔ پڑھو، لکھو، اپنے دین کے بارے میں سیکھو اور دنیا کے بارے میں بھی سیکھو۔ نیکسٹ ٹائم تک السلام علیکم۔